ساتھ مل کے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین و علی آلک و صحبک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلک و صحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہ مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، شمس العارفین، سراج الصالحین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک کی امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں جو آدمی شہید ہوتا ہے، شہادت کے مرتبے پر فیض یاب ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اختیار دے گا خود بھی جنت میں جا اور اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کر انہیں بھی اپنے ساتھ خدا کی جنت میں لے جا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو اپنے مال کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے جنگ خندق کا ذکر کیا تھا، کیسے صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر خندق کھودی، کیسے انہوں نے بھوک اور افلاس کا سامنا کیا، اور کیسے انہوں نے اللہ کے رسول کا اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آج کی ہماری گفتگو جنگ خیبر کے حوالے سے ہوگی۔ ان جنگوں کو ذکر کرنے کے چند مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سے بزرگ تھے، کون سی وہ ہستیاں تھیں جو خیبر میں شامل ہوئے۔ ہمارے بزرگوں نے دین اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دیں، ہماری خاطر اپنی بیویاں بیوہ کی، ہماری خاطر اپنے بچوں کو یتیم کیا، ہماری خاطر بے گھر ہوئے، ہماری خاطر بے وطن ہوئے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ دعا میں اکثر شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے، بدر و حنین کا ذکر بھی ہوتا ہے، شہدائے احد کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سارے غازی ایسے ہیں جو خندق میں شامل ہوئے اور بہت سارے شہید ایسے ہیں جو خیبر میں شہید ہوئے۔ آج آپ اور میں نہ ان کا نام لیتے ہیں نہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان کا نام اس لیے دیا جائے گا تاکہ جب بھی ہم دعا کریں اپنے ان شہداء کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیبر کو خیبر اس لیے کہتے ہیں جنگ خیبر۔ میں نے آپ کو بدر کے بارے میں بتایا تھا کہ بدر نامی ایک کافر تھا، اس کی زمین پہ جنگ لڑی گئی تو اس جنگ کا نام رکھ دیا گیا جنگ بدر۔ تو خیبر کو خیبر اس لیے کہتے ہیں، مدینہ طیبہ سے قریباً 2 کلومیٹر دوری پر ایک قلعہ تھا، اور بعض نے لکھا 8 قلعے تھے۔ اس قلعے کو کہا جاتا ہے خیبر۔ وہاں پہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے مل کے جنگ لڑی، اس لیے اس جنگ کو کہا جاتا ہے جنگ خیبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی وجوہات ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے جنگ خیبر وجود میں آئی۔
آپ کو علم ہونا چاہیے تاریخ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اتنا تو علم ہونا چاہیے یہ کس وجوہات سے اسلام کی جنگیں لڑی گئی۔ اس کی دو وجوہات میرے سامنے آئی، میں دونوں آپ کے سامنے مختصر رکھ دیتا ہوں۔ پہلی وجہ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ سے 2 کلومیٹر دور خیبر کا ایک مقام ہے جس میں تقریباً 8 قلعے ہیں، 8 اس کے دروازے ہیں، اندر باغ بھی ہیں، اندر پودے بھی ہیں، سبزہ بھی ہے، مال بھی ہے، اور خیبر کے یہودی بڑے مالدار تھے۔ مال کی وجہ سے بڑے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، انسان کو انسان نہ سمجھتے تھے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھتے تھے، بالخصوص مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو اذیت پہنچانا۔ تب اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے شہر میں جا کے ان سے جنگ خیبر لڑیں گے۔ دوسری وجوہات وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مکہ سے یا دوسرے علاقے سے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے کوئی مسلمان آتا یا کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی مسلمان آتا تو راستے میں یہ خیبر کے یہودی انہیں روک لیتے، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے۔ اگر میں آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھاؤں کہ آج جتنا ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے، آپ اور میں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ ظلم ہو گیا کہ فلاں ظلم ہو گیا، لیکن جب اللہ کے رسول کا قانون تھا، نظام مصطفیٰ تھا، تب یہ صورتحال نہیں تھی۔ چند مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، انہوں نے جا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کی، آپ مسلم امہ کے لیڈر ہیں اور آپ جیسا نہ لیڈر تھا نہ انشاءاللہ قیامت تک آپ جیسا کوئی آئے گا۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول ہم مسلمان ہیں، ہم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں یا ہم سے کوئی ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ یہودی لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ظلم و ستم ہمارے اوپر کرتے ہیں، لیکن میرے نبی اتنے رحمت للعالمین نبی ہیں، آپ نے فوراً کبھی بھی دشمن پہ حملہ نہیں کیا، آپ نے پہلے ایک خط لکھا، آپ نے فرمایا یہودیوں باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ انہوں نے سرکار دو عالم کا خط پڑھا، خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ کی بات نہ مانی۔ میرے اور آپ کے نبی نے پھر دوسرا خط لکھا، انہوں نے بات نہ مانی۔ میرے اور آپ کے نبی نے تیسرا خط لکھا، انہوں نے کہا مرب جیسے پہلوان ہمارے پاس ہیں، بڑے بڑے قلعوں پہ دروازے ہمارے لگے ہوئے، جنگ جو ہمارے پاس ہے، اعلیٰ قسم کا اسلحہ، اعلیٰ قسم کی تلوار ہمارے پاس ہے، بہت سارا مال ہمارے پاس ہے، ہم کیوں مسلمانوں کے نبی سے ڈریں، ہم کیوں مسلمانوں سے ڈریں؟ جب یہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے تو سرکار دو عالم نے فیصلہ کیا اگر تم مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤ گے میں محمد عربی تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ دو وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی خیبر کی۔ اب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تیاری ہو گئی۔ اب یہ جملہ ہے جو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، سورہ فتح آیت نمبر اس کی 20 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا۔ جب اس آیت کا شان نزول ہوا اور مسلمان گئے یہودیوں کے پاس، خیبر گئے، کہا میں نے تیرا قرضہ دینا ہے، کچھ دن بعد جنگ خیبر ہوگی، تیرے سارے کے سارے پیسے اتار دوں گا۔ یہودی بڑے پریشان ہو گئے۔ دوسرا مسلمان اٹھا، اس نے کہا میں نے تیرا قرضہ دینا ہے، جنگ خیبر لڑیں گے، اللہ ہمیں فتح دے گا، ہم تیرا قرضہ اتار دیں گے۔ اسی طرح کئی مسلمان یہودیوں کے پاس گئے اور جا کے بتایا خیبر لڑیں گے، اللہ ہمیں فتح بھی دے گا، ہم قرضہ بھی اتار دیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ جنگ خیبر ہوئی نہیں، تم کیسے یقین کے ساتھ کہتے ہو کہ تمہاری فتح ہوگی؟ تم کیسے یقین کے ساتھ کہتے ہو کہ جنگ خیبر ہوگی؟ اس نے کہا سنو، رب کے قرآن نے ہمیں فتح کی بشارت دی ہے اور اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، فرمایا نہ خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، نہ مصطفیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
مسلمان ہے ہی وہ یہ پہلا قرآن پاک آپ کھولیں، پہلی سورت یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں قرآن پہ یقین ہے، قرآن میں فتح کی خوشخبری ہمیں مل گئی ہے، انشاءاللہ خیبر بھی لڑیں گے، فتح بھی ہماری ہوگی، ان قریب زمین تمہاری ہوگی، لیکن جھنڈا میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ اب میرے اور آپ کے نبی نے تیاری شروع کر دی، 1600 صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور ادھر 10,000 کافرین ہیں، بڑا لشکر بھی ہے، انہی کے گھر بھی ہیں، انہی کے قلعے بھی ہیں، ان کے پاس باغات بھی موجود ہیں، اور صحابہ کرام کی وہی حالت جو خندق میں، جو احد میں، جو بدر میں ہے، اسلحہ اتنا موجود نہیں، اتنی ٹریننگ بھی نہیں ہے، بس نبی نے کہا لڑنا ہے، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے 1600 صحابہ کرام کا دستہ تیار کیا، اب اللہ کے رسول کا قافلہ گواہ ہو گیا۔ راستے میں میرے اور آپ کے نبی جس اونٹنی پر یا جس گھوڑے پہ سوار ہیں، آپ جا رہے تھے، آپ کے پیچھے ایک صحابی، اس کا نام ہے عبداللہ بن قیس ہے، یہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا کہ زبان سے کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت نے اپنی سواری روک لی، آپ نے فرمایا تو نے کیا پڑھا؟ وہ گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ پڑھ کے سنانا جو تو ابھی پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا الا ادلکم بکنوز من کنوز الجنہ، تجھے جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ آقا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک اور صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، آقا میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ آقا رات کو میرے گھر میں ڈاکو آئے کہ میرا جوان بیٹا تھا، وہ میرا بیٹا بھی لے گئے، اور میرے 4 اونٹ کے 4 اونٹنیاں تھی، وہ بھی حاملہ تھی، ان کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، ایسا کر صبح و شام یہ پڑھتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علماء فرماتے قرض کی پریشانی ہو، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ کو دشمن کا خوف ہو، آپ کو فاقے کا خوف ہو، تب بھی آپ یہ کثرت سے یہ وظیفہ پڑھیں۔ خیر اس صحابی نے پڑھنا شروع کیا، 2-3 دن بعد پھر ہو گیا۔ عرض کی اللہ کے رسول میرے بیٹے کو ڈاکو لے گئے، میری 4 اونٹنیاں تھیں، وہ چاروں کی چاروں اونٹنیاں جن پہ گھر چلتا تھا وہ بھی ڈاکو لے گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے بتایا ہے نا، گھر جا اور پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سمجھتے ہیں وظیفہ یہاں پڑھے تو وہاں رزلٹ مل جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ وظیفہ انسان پڑھتے پڑھتے عامل بن جاتا ہے، جب اس کا عامل بن جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ صحابی رات تہجد کا ٹائم ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ باپ نے جیسے دروازہ کھولا دیکھا کہ سامنے جوان بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ باپ اور بیٹا گلے ملے، بیٹا مبارک ہو، یہ مجھے بتا تو آیا کیسے ہے؟ اس نے کہا بابا میں پچھلی رات قید میں تھا، بیڑیاں میرے پاؤں میں لگی ہوئی تھی، میں نہیں جانتا کہ ایک بیڑی ٹوٹی، میں وہاں سے نکلا، اپنی اونٹنی پہ سوار ہوا، میری اونٹنی جب چلی تو کافروں کے 40 اونٹ بھی ان کے پیچھے ہے، وہ بابا سامنے دیکھو 40 اونٹ بھی آ گئے۔ اب اس صحابی کا عدل انصاف دیکھو، پریشان ہو گیا، پتہ نہیں یہ مال میرے لیے حلال بھی ہے کہ حرام ہے۔ فوراً اللہ کے نبی کے دربار میں گیا، عرض کی اللہ کے رسول میرا بیٹا بھی آ گیا، اور بیٹا اپنے ساتھ کافروں کے 40 اونٹ لے کر آیا میرے لیے حلال ہے یا میرے لیے حرام ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا لا حول ولا قوت کی برکت سے خدا نے تجھے بیٹا بھی عطا فرمایا، بیٹوں کے ساتھ خدا نے مال بھی عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے نبی راستے میں جا رہے ہیں کہ اچانک حضور کا ایک صحابی ہے عامر بن اقوا، بعض نے کہا کہ جنگ میں لڑ رہے تھے، بعض نے کہا دوران سفر،
ان کی تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹی اور سلپ کر کے ان کی پاؤں کی پنڈلی میں جا کے لگی، بلیڈنگ زیادہ ہوئی، خون زیادہ ہوا، جس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اب کچھ جو لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ، نبی کے اس صحابی نے جلد بازی کی، نبی کے صحابی نے معاذ اللہ خودکشی کر لی ہے۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، جو بندہ خودکشی کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے، معاذ اللہ اس کے اعمال برباد ہو گئے، اس کے حج عمرے برباد ہو گئے، اس کی نمازیں برباد ہو گئی۔ انہی کا ایک بھتیجا اس کا نام ہے سلمہ بن اکوا، پریشان ہو کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، اے اللہ کے نبی آپ جانتے میرے چاچا نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی رسالت کو قبول کیا ہے، آپ کی نبوت پہ ایمان لایا ہے، آپ کے ساتھ خیبر میں آیا ہے، اچانک اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور میرے چاچا کی پنڈلی پہ لگی، خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے شہید ہو گیا۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیرے چاچا نے خودکشی کی ہے اور تیرے چاچے کے اعمال برباد ہو گئے۔ میرے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا انہ لہو اجران، فرمایا خدا تیرے چاچا کو دگنا اجر عطا کرے گا۔ اے اللہ کے نبی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک تو خیبر لڑنے کے لیے جا رہا تھا، دوسرا اکیلے تو نہیں جا رہا تھا، میں محمد عربی کے ساتھ مل کے جا رہا تھا، چاچا کو دگنا اجر عطا فرمایا۔ اب میرے اور آپ کے نبی چلتے چلتے رات تہجد کا ٹائم ہے، آپ خیبر پہنچ گئے۔ اب سرکار دو عالم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ رات کے ٹائم کبھی بھی میرے نبی نے حملہ نہیں کیا، باقاعدہ جو اللہ کے نبی نے فوجیں بھیجی ہے، جو دستہ بھیجا ہے، اس میں بھی آپ یہ ترغیب دیتے تھے بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اور رات کے ٹائم حملہ نہیں کرنا۔ رات کے ٹائم حملہ نہ کرنے کی دو وجوہات ہیں، صبح کا انتظار کرتے ہیں، اگر آذان آ جائے تو سمجھتے مسلمان ہیں، مسلمان پر مسلمان حملہ نہیں ہوتا۔ اگر آذان نہ آئے تب اعلان ہو جاتا یہ کافروں کا شہر ہے، یہودیوں کا شہر ہے، ان پہ حملہ کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں اسپیکر پہ پابندی ہونی چاہیے، اذان جیسے باہر ملک ہوتی ہے نا، بیسمنٹ کے اندر ہوتی ہے، مسجد کی حدود کے اندر، وہاں ہو بھئی۔ ایک بات مجھے بتائیں، اللہ کے نبی نے یہ اعلان بنایا، قانون بنایا، فرمایا کہ آذان آئے سمجھو مسلمانوں کا شہر ہے، حملہ نہیں کرنا۔ اگر آذان کی آواز نہ آئے سمجھو یہودیوں کا شہر ہے، کافر ہے، حملہ کر دو۔ دوسری وجہ کیا تھی کہ رات کو حملہ نہیں کرتے تھے؟ فرمایا پیغمبر عربی کی عادت نہیں ہے چھپ کے وار کرنا۔ یہ اہل علم میری بات کو سمجھیں گے، چھپ چھپا کے وار کرنا، پیٹھ کے پیچھے وار کرنا، یہ منافقین کا شیوا ہے۔ اہل اسلام اہل مومن چھپ کے وار نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کو جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ سامنے آ کے وار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی رات کے ٹائم حملہ نہیں کیا، رات میرے نبی نے گزاری۔ صبح جو ہوئی 8 قلعوں سے یہودی نکلے، اپنے اپنے برتن انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی گھروں سے باہر آئے، انہوں نے جب میرے نبی کا لشکر دیکھا، برتن زمین پہ پھینکے، دوڑتے ہوئے اپنے گھروں میں گھس گئے اور کہنے لگے قالوا محمد و جیش صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی بھی آ گیا ہے کہ محمد عربی کے دیوانے بھی آ گئے۔ سارے 8 قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر دیا۔ وہاں پہ ایک غلام تھا جس کا نام تھا اسود رائی، اسود سیاہ کو کہتے، رائی کہتے بکری چرانے والے کو، بعض کہتے نام اسلم تھا لیکن چہرہ سیاہ تھا اس لیے اس کو اسود کہتے ہیں۔ یہ بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سارا قلعہ ویران ہو گیا، بالکل سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی ہے۔ اس نے اپنے ساتھ والے دوست کو کہا، اس نے کہا کیا ہوا؟ آج تو خیبر میں کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، کوئی مرد ہی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ آخر الزمان نبی جو مکہ سے نکل کر مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے گیا تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں،
قیامت تک نہ میرے بعد نبی آئے گا نہ میرے بعد رسول آئے گا. فرمائے ان یہودیوں نے اس مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا, آج وہ نبی انتقام لینے کے لیے خیبر پہنچ گیا. اس نے کہا اچھا آمنہ کا لال آیا ہوا ہے, آمنہ کا لال آیا ہوا ہے, زہرا کا بابا آیا ہوا ہے, حسنین کریمین کا نانا آیا ہوا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا بس ٹھیک ہے. چلتا 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 میرے نبی کی بارگاہ میں آیا. کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں کہ میں یہودیوں کا غلام ہوں, انہی کی بکریاں چروا رہا ہوں. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے, صحابہ کے ہاتھ میں تلوار ہے, ہو سکتا ہے مجھے دیکھتے ساتھ ہی قتل کر دیں. نہیں, آتے ساتھ ہی میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا. السلام علیکم. میرے نبی نے کہا وعلیکم السلام. یا رسول اللہ اعرض علی الاسلام, میرے اوپر اپنا اسلام پیش کریں. وہ جو آپ اسلام لے کر آئے نا وہ میرے اوپر پیش کریں. میرے نبی نے اسلام کا سار اس کو بتایا. آپ نے فرمایا هو اللہ هو احد لم یلد ولم یولد, وہ اللہ ایک ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ طیبہ پڑھا. کوئی یہ کہ نہیں جی ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے, آج تو موت لکھی ہوئی ہے, آج تو حملہ لکھا ہوا ہے. ہم کہتے روایت آگے بھی ہے. اس نے عرض کی اللہ کے رسول ان بکریوں کا کیا ہوگا؟ ان دی امانت للکفار. ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے, مسلمان نہ کسی کے پاس اس نے جمعہ پڑھا, نہ کسی کالج میں گیا, نہ کسی یونیورسٹی میں گیا, نہ کسی مدرسے میں گیا, فوراً اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرتے ساتھ کہا کافروں کی بکریاں ہیں, میرے پاس امانت ہے. کہیں کافر یہ نہ کہ اس لیے کلمہ پڑھے تاکہ ہماری بکریوں کا مالک بن جائے. آقا کریم نبی آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میرے نبی کا موعظہ سن. آپ نے فرمایا غلام اسلم زمین پہ بیٹھ جا, یہ تیرے سامنے کنکر ہیں, ان کنکر کو اپنی مٹھی میں تھام لے. فرمایا ان کنکر کو بکریوں پہ مارنا تیرا کام ہے, بکریوں کو گھروں پر پہنچانا رب العالمین کا کام ہے. کہتے جن جن بکریوں کو کنکر لگتے رہے ایک ایک بکری اپنے مالک کے گھر جاتی رہی. ان نبی کے ہاتھ کا موزہ نہیں, سامنے میرے نبی کا صحابی کھڑا ہے. پھر عرض کی اللہ کے رسول کس لیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہودیوں سے قتال کرنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ کے نبی ایک تلوار مجھے بھی دے دیں. میرے اور آپ کے نبی نے اسے تلوار دی. صحابہ کہتے ہم نے خوب اسے لڑتا ہوا دیکھا, ایسا لڑ رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں کمزور سمجھتے رہے, یہاں تک کہ اس کے سر پہ پتھر لگا. پتھر لگنے کے بعد شہید ہوا. اب میرے اور آپ کے نبی آگے نکل گئے. کسی نے جا کے بتایا اللہ کے نبی وہ جو صبح آپ کے پاس اسود رائی نامی آدمی آیا تھا, وہ یہودیوں کا غلام جس نے کلمہ پڑھا ہے, اس کے سر پہ پتھر لگا ہے, شہید ہو گیا. فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومع اصحابہ, آپ نے صحابہ کو فرمایا جنگ روک دو, آؤ اپنے پیارے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور زبردست جو بات ہے وہ سننے والی یہ ہے, میرے اور آپ کے نبی جب آئے صحابہ کہتے چہرے پر اتنا خون تھا, ہم نے اس کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ذرا چادر ہٹاؤ. باپ مر جائے بیٹے آخری دیدار کرنے آتے ہیں, ماں مر جائے بیٹیاں آخری دیدار کرنے کے لیے آتی ہیں, شوہر مر جائے بیویاں دیکھنے آتی ہیں. قربان جاؤ صحابی تیرے مقدر پہ, آج تو مرا ہے, محمد عربی تیرا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے آئے. جیسے ہی کفن ہٹایا گیا میرے اور آپ کے نبی نے اسے دیکھا, تھوڑے سے مسکرائے. اچانک کہتے فأعرض عنہ, میرے اور آپ کے نبی فوراً پھر گئے. اصحاب رسول نے عرض کی اللہ کے رسول کتنی دور سے آپ آئے تھے اس کی زیارت کرنے کے لیے, ایک سیکنڈ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا, اچانک آپ نے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ آپ نے فرمایا میں اکیلا نہیں آیا تھا, آسمان سے حوریں بھی جھک جھک کر میرے اس صحابی کا دیدار فرما رہی تھی. فرمایا حوریں دیکھ رہی تھی, فطری حیا کی وجہ سے میں محمد عربی نے اپنا چہرہ پھیر لیا. نہ کوئی نماز ہے,
نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے. میں صرف اپنے بچوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ٹی ویوں پر میڈیا پہ بیٹھ کے صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں، صحابی عملوں سے نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا. کتنا خوش نصیب تھا کہ آخری ٹائم میرے اور آپ کے نبی کا کلمہ بھی پڑھا اور میرے اور آپ کے نبی نے کپڑا ہٹا کے اس کا دیدار فرمایا. ساری دنیا میرے نبی کا دیدار کرنا چاہتی ہے اور میرا نبی اس غلام کا دیدار کرنے کے لیے سفر سے واپس تشریف لایا. کہتے ہیں کہ اتنے میں آپ نے دیکھا قزمان نامی کافر ہے، بخاری میں یہ روایت ہے، بڑا لڑ رہا ہے، بڑے زور اور شور کے ساتھ لڑ رہا ہے، بڑے طاقت اور دبدبے کے ساتھ لڑ رہا ہے. حضرت بلال نے عرض کی اللہ کے رسول ذرا خیمے سے باہر تشریف لائے نا. آپ دیکھیں قزمان کتنا پیارا لڑ رہا ہے، کتنا بہادروں کی طرح لڑ رہا ہے. میرے اور آپ کے نبی نے ایسے دیکھا، آپ نے فرمایا ہوا فی النار، جہنم میں جائے گا. حضرت بلال کہتے مجھے یہ حضور کی بات بڑی عجیب لگی. خیبر میں آیا ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، نبی کے ساتھ آیا ہے، کافروں کے لیے کافروں سے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے تلوار چلا رہا ہے اور نبی فرما رہے ہوا فی النار، دوزخ میں جائے گا. تھوڑی دیر بعد بلال کہتے میں گھوم کے واپس آئے حضور کے خیمے میں. آقا ایک نظر فرمائیں، ذرا ایک جھلک دیکھیں. اس کو بھی تو آپ نے دیکھا تھا جو آخری ٹائم وفات پا گیا ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھیں، آپ ہی کی خاطر لڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا ہوا فی النار، جہنم میں جائے گا. جو کہتے ہیں نا نبی کو علم غیب نہیں تو دیوار کے پیچھے کا، یہ تو غلاموں کی موت کا بتا رہے میرے نبی. آیا جنگ میں ہے، آیا خدا کے رسول کے لیے لڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا ہوا فی النار، دوزخ میں جائے گا. ایک صحابی کہتے میں سمجھ گیا نبی ایسے تو نہیں کہہ رہے، میں اس کے پیچھے چلا گیا. جنگ ہو رہی تھی، میں اس کو دیکھتا رہا کہ ہوگا کیا. کہتے اتنا لڑا قزمان، اتنا لڑا کہ آخر میں خود شدید زخمی ہو گیا، اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکا. تلوار کو زمین پہ رکھ کے اپنا پیٹ اس کے اوپر رکھا اور اپنا وزن تلوار پہ ڈالا اور اس نے خودکشی کر دی. جیسے اس نے خودکشی کی، بلال کہتے میں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کبیرہ وہو محمد صادقہ. اے اللہ تو بڑا ہے، تو بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کا صحابی دوزخ میں کیسے گیا؟ نبی کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ الگ بات ہے. حساب کتاب ہوگا، سزا ملے گی، جائیں گے سارے جنت میں. کہ ہو نبی کا صحابی وہ کیسے جہنم میں جائے؟ علماء فرماتے یہ صحابی نہیں تھا، صحابیوں کے لباس میں منافق تھا. بظاہر اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، نبی کے گیت گانا، نبی کے درس میں بیٹھنا، حقیقت میں یہ خدا کے رسول کا دشمن تھا. پر میں منافق تھا. منافقوں کو جنت کی موت نہیں آتی اور جنتی موت تو نبی کے غلاموں کو آتی ہے. فرمایا اس لیے خودکشی ہوئی تھی، حرام موت جا کے مرا. اصحاب رسول نے لڑنا شروع کیا، 7 قلعوں پر فتح پائی ہے. 7 قلعوں پر، ایک قلعہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 4 نمبر چنگی سے لے کر یہ ڈھوک دلال، یہ پچھلا محلہ، یہ محلہ، یہ سارا کور کر لیں، آگے کہ مین گیٹ لگا لیں. اس کو آپ ایک قلعہ کہہ سکتے ہیں. 8 قلعے ہیں، 10,000 یہودی ہیں، 1600 میرے نبی کے صحابہ ہیں، ٹوٹل 1600. حضرت فیس بک پہ بیٹھ کے میسج کرنا آسان ہے، ٹک ٹاک پہ باتیں کرنا صحابہ پہ بڑا آسان ہے. تو تلوار اٹھا کے ذرا خیبر کے میدان میں تو جا کے دکھا. تو نبی کے دشمنوں کے خلاف ریلی نکل پڑے، اسلام آباد جاتے تجھے موت آتی ہے. باتیں تو ان کے بارے میں کہتا ہے جنہوں نے بیویاں بیوہ کر دی، جنہوں نے اپنے بچے یتیم کر دیے، نبی کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں. شاعر نے پتہ کیا لکھا ہے؟ فرمایا حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی مصر میں انگشتے زنا. فرمایا یوسف کے حسن کو دیکھ کر نا عورتوں نے اپنی انگلیں کاٹی تھی.
فرمایا جب بات آئی ہے محمد عربی کے حسن کی، فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے دیوانے تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں. سمجھے؟ کٹائے تو انہوں نے، محنتیں تو انہوں نے کی، اور 7 قلعوں پر فتح حاصل کر لی ہے. آخر کار تھک ہار کے 8واں قلعہ فتح نہ ہوا، اللہ کے نبی کے پاس مایوس ہو کر آ گئے. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا آقا بڑی کوشش کی ہے، ہمت نہیں آ رہی، ہمیں امید ہے خدا کی مدد بھی ہے، آپ کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، 8واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ آقا وہاں مرحب نامی پہلوان ہے. جیسے میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، عمر ابن وقت مشہور پہلوان تھا، عمر کے بعد دوسرا نام مرحب کا ہے. آقا مرحب نامی پہلوان ہے، اور بھی 2-3 پہلوان ہیں، مرحب کے 3-4 بھائی بھی ہیں، سنا ہے بڑے طاقتور ہیں. تو یہ جو 8واں قلعہ ہے اس کا دروازہ بھی بڑا مضبوط ہے، ہم دروازہ بھی نہیں توڑ سکتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اب میرے نبی کے جملے سنیے، بخاری اٹھا لیجئے، اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. آپ نے فرمایا اوتین رایتن غدن، غور کیجئے گا، کل میں جھنڈا اسے دوں گا فیفتح اللہ لی، خالی جھنڈا نہیں دوں گا، جب وہ بندہ جھنڈا اٹھائے گا خدا میرے اس جوان کو فتح بھی عطا فرمائے گا، اللہ اسے جیت بھی عطا فرمائے گا. صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے، بھئی ہم سب نے کوشش کی ہے، ہم سے تو وہ 8واں قلعہ فتح نہیں ہوا، ہمارے اندر وہ کون سا جوان ہے جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کا جھنڈا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھوں میں فتح دے گا. ایک صحابی نے عرض کیا آقا کوئی نشانی تو بتا دے. کل تو بڑی دور کی بات ہے، تھوڑی سی نشانی بتا دیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے فتح کس کو ملے گی. آپ نے فرمایا نشانی یہ ہے یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑی بات خدا بھی محبت کرتا ہے، تو میں محمد بھی اس سے محبت کرتا ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ غیب اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، بندہ خدا سے محبت کرے پتہ چلتا ہے. آپ ہیں نا خدا کے رسول سے محبت کرنے والے، میرے سے پہلے آپ ہیں مسجد میں، وضو آپ نے کیا، آپ کی کوئی ڈیوٹی بھی نہیں ہے، آپ نے خطبہ بھی نہیں دینا، سر پہ ماشاءاللہ ٹوپیاں بھی پہنی ہیں. یہ ٹوپیوں کے بارے میں بھی میری عرض ہے، یہ ٹوپی نہ پہنی کرو. ویسے مجھے یاد آ گیا، علماء فرماتے ہیں اگر آپ کو شادی حال میں کوئی بلائے آپ کبھی بھی یہ ٹوپی نہیں پہنو گے، آپ یہ ٹوپی پہن کے باہر روڈ پہ بھی نہیں جاؤ گے، اتنا اس کو ادنا سمجھتے ہو. فرمایا جب خدا کے گھر میں اور لباس اعلیٰ ہو، لباس اعلیٰ ہو، نیت اعلیٰ ہو، سوچ اعلیٰ ہو. میرے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ جمعے کے دن جمعے کو پائے فیغتسل، سب سے پہلے غسل کرے، گھر میں جو تیل موجود ہے وہ تیل لگائے، جو گھر میں خوشبو ہے وہ خوشبو منگائے، پھر آپ نے فرمایا اچھا لباس پہنے، لباس پہننے کے بعد جمعے میں آئے، لا یفرق بین الاثنین، 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے، یعنی گردنیں پھیلان کے پیچھے نہ آئے. امام جب خطبہ دے خاموشی سے امام کا خطبہ سنے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک خدا اس کے گناہ مٹا دے گا. اس لیے کوشش کیا کرو ٹوپی اپنی، اور یہ قیامت کے دن گواہیاں دے گی. یہ تسبیح کیوں؟ بعض کہتے دانوں پہ پڑھو، بعض ہمارے علماء بزرگ سختی کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں اللہ نے تمہیں ہاتھ دی انگلیوں پہ پڑھو، انگلیوں پر رب کا نام لو. کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن زبان پہ تالا ہو گیا، انگلیاں کلام کریں گی، اور جب یہ انگلیاں کہے گی میرے مالک تیرا نام لیتا تھا، کبھی سبحان اللہ پڑھتا تھا، کبھی الحمدللہ پڑھتا تھا. تو آپ کوشش کیا کریں تسبیحات بھی انگلی پہ پڑھیں، اور اپنی کم سے کم امامہ شریف، اگر امامہ شریف نہیں تو کم سے کم اپنی ٹوپی ضرور رکھیں. عام بندہ نماز پڑھے ٹوپی پہن کے، ایک کے بدلے میں 25 نماز کا ثواب ہے. یہی نماز امامہ پہن کے پڑھے خدا 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سکھ کو دیکھیں، اس کے ہاتھ میں آپ کو کڑا نظر آئے گا، کبھی کڑا نہیں اتارے گا. سکھ اپنے بالوں پہ کبھی کینچی نہیں چلائے گا، اس کی 5 نشانیاں ہیں. سکھ اپنی پگڑی کبھی نہیں اتارے گا. سمجھے؟ وہ سکھ ہو کے ننگا سر پھرنا گوارا نہیں کرتا.
تو اللہ کا بندہ ہے، تو مسلمان ہے، تو میرے نبی کا امتی ہے، تجھے چاہیے کہ سر ڈھانپ کے پڑھ، ٹھیک ہے نا، کوشش کیا کرے یہ کرے، سمجھے؟ میرے نبی نے فرمایا غیب اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے. بندہ خدا سے محبت کرتا ہے پتہ چلتا ہے، اس کی صورت سے پتہ چلتا ہے، اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے، لین دین سے پتہ چلتا ہے. ماشاءاللہ جی حاجی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا جھنڈا اسے دوں گا وہ صرف اللہ اس کے رسول سے نہیں، عرشوں کا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، کہ فرشوں کا مصطفیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول ذرا نام بھی تو بتا دیں. آپ نے فرمایا بتا دو جی آقا. فرمایا این علی ابن ابی طالب، فرمایا حسین کا بابا مولا علی صاحب ہے. ایک صحابی نے کہا وَهُوَ يَشْتَكِي عَيْنَ عَيْنَيْهِ، آنکھوں میں دھول ہے. اب پیارے عمر نے جو جملہ کہا وہ ادھر والے کچھ اور انداز سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. منبر رسول پہ بیٹھا ہو، باوضو بیٹھا ہو، ہم ویسے ہی بیان کریں گے جیسے میرے پیارے نبی کی حدیث ہے. حضرت عمر نے کہا 3 چیزیں مولا علی کو ایسی ملی ہیں جو مجھے نہیں ملی. اگر مجھے ملتی میں اپنے آپ کو کائنات میں خوش قسمت ترین صحابی سمجھتا. حضرت عمر سے پوچھا وہ 3 چیزیں کون سی؟ فرمایا جنابت کی حالت میں کوئی مرد مسجد میں نہیں آ سکتا، نبی بھی آ سکتے ہیں، مولا علی بھی آ سکتے ہیں. دوسری کون سی چیز؟ فرمایا خیبر میں نبی نے علی کو جھنڈا دیا. فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کسی کے نکاح میں کسی کی بیٹی آئے، کس کے نکاح میں کسی کی بیٹی آئے. علی وہ ہے جس کے نکاح میں محمد عربی کی بیٹی آئی ہے. فرمایا یہ 3 چیزیں جو ہے نا عطا فرمائی، یہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی. یہ مولا علی شیر خدا کی خصوصیت ہے، سمجھئے؟ زہرا پاک کے حوالے سے، وگرنہ 2 بیٹیاں تو عثمان غنی کے نکاح میں تھی. ٹھیک ہے. کسی نے کہا وَهُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، مولا علی کی آنکھوں میں نہ دھول ہے. ایک بندہ بول اٹھا ہاں جی تم کہتے ہو مولا علی مشکل کشا ہے، اپنی تو مشکل حل نہیں کر سکے، آنکھوں میں دھول ہے، اپنی آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکے، تم انہیں پکارتے ہو. ہم کہتے خدا جانتا ہے جب بھی پکارتے حقیقی مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہی ہے، اسی سے مانگتے ہیں. ان بندوں کا تو واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں. تیری کتابیں بھی نہیں چھپی، ہماری کتابیں بھی نہیں چھپی، سمجھ آئیے؟ اب کہتے جی آنکھوں میں دھول تھی نہیں، جب مشکل کشا تھے اپنی آنکھیں کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے؟ میں کہ میں تجھے آگے بھی حدیث دکھاتا ہوں. میرے اور آپ کے نبی چوکڑی مار کے بیٹھے، پلٹھی ہم سریکی میں کہتے ہیں چوکڑی. اب سنیے گا 3 بندے ایسے ہیں جن کی گود میں اللہ کے نبی نے سر رکھا. کتنے بندے ہیں؟ 3 بندے. دلیل سن لیجئے گا. غار ثور ہے، ہجرت کی رات ہے، ابو بکر کی گود ہے، میرے نبی کا سر ہے. وہ کہتے گود نہیں تھی، ابو بکر کی گود رحل بنی ہوئی تھی، مصطفیٰ کا سر قرآن بنا ہوا تھا. ابو بکر اپنی گود کی طرف دیکھ کر قرآن کا دیدار بھی کر رہے تھے، تلاوت قرآن بھی کر رہے تھے. دوسرا میرے نبی کا وصال ہوا، یہ بخاری میں ہے، ایک نہیں کئی جگہ پہ ہے سیاستہ میں. اما عائشہ سے پوچھا گیا وصال کے ٹائم کیا ہوا؟ ایک روایت سینے کی ہے، ایک روایت گود کی ہے. فرمایا اس حال میں اللہ کے نبی کا وصال ہوا، نبی کا سر انور میری گود میں تھا. بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے والا، بیویوں کو مارنے والا، کمزور مخلوق پہ ہاتھ اٹھانے والا کیسے کہتا ہے میں سنی ہوں، میں نبی کا امتی ہوں. میرے نبی تو اپنی بیویوں سے اتنا پیار فرما رہے. ایک قرآن مریدی نہیں ہوتی، وہ خدا کی مخلوق ہے. میرے نبی نے اما عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے، کھیل کود کے لیے حضرت عائشہ کو باہر لے کر گئے. آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ جب تو راضی ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کی آقا وہ کیسے؟ فرمایا
جب تو ناراض ہوتی ہے نا کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، جب تو راضی ہوتی ہے کہتی ہے رب محمد کی قسم، آقا نام ہی تو چھوڑتی ہوں۔ فرمایا آپ نام چھوڑتی ہوں میں پہچان جاتا ہوں صدیق کی بیٹی صدیقہ آج ناراض ہے مجھ سے۔ میری بات سمجھ تو بیویوں سے پیار کرنا بھی میرے نبی کی سنا۔ کتنے بندے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا وہ جب سورج ڈوبا تھا، مولا علی کی گود ہے، میرے نبی کا سر ہے، آنکھ سے آنسو نکلا، قطرہ والدعا کے چہرے پہ گرا۔ جو کہتے ہیں میں علی والا ہوں، ظہرین مغربین، ظہر وہ کھا گیا، عصر وہ کھا گیا، مغرب وہ کھا گیا، روڈ وہ بنا کر، اور تو علی والا کا کیسا ہے؟ علی والا جو ہوتا ہے نہ نماز کو چھوڑتا ہے نہ درود و سلام کو چھوڑتا ہے۔ تیری لائن کوئی اور، علی والی تیری لائن نہیں ہے۔ 3 بندے پورے ہو گئے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ کون سا بندہ ہے جس کو سرکار نے اپنی گود میں سلایا؟ تو تب ہے نا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتے کو تھام ایسا کی۔ فرمایا 3 بندے ایسے ہیں، ابو بکر کی گود تھی، میرے نبی کا سر تھا، اما عائشہ کی گود ہے، میرے نبی کا سر ہے، مولا علی کی گود ہے، میرے نبی کا سر ہے۔ راوی کہتا ہے خیبر کا جب دن آیا مولا کی آنکھ میں دھول آئی، میرے نبی زمین پہ بیٹھے، فرمایا علی اپنا سر میری گود میں رکھو۔ معلوم ہوا جس کی گود میں نبی نے سر رکھا اسے ہم اپنے عقیدے میں ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے میرے نبی کی گود میں سر رکھا اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ابھی بھی ڈھیلے ہے، آگے جا کے انشاءاللہ کمی پوری کروں گا۔ میرے نبی نے رکھا، ایسے لعاب نکالا، آنکھوں پہ لگایا۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب تک زندہ رہا میری آنکھوں میں دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب مولا علی مشکل کشا ہوتے اپنی آنکھوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ مگر چل آگے پڑھ، یہ جو میرے نبی نے لعاب لگایا ہے دنیا کو بتا دیا ہے طاقتیں بھی خدا کی ہیں، مددیں بھی خدا کی ہیں، شفا بھی خدا کی ہے، لیکن دیتا محمد کے وسیلے سے ہے۔ مولا علی شیر خدا کو نبی نے قریب بلایا۔ اب اگلا جملہ ذرا دل تھام کے میں تجھے حوالہ بھی دے دیتا ہوں، طبقات ابن سعد میں ہے۔ ایک بندہ مجھے ملا، وہ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا نے خیبر میں جھنڈا اٹھایا تھا۔ میں کہ جی اٹھایا تھا، کون سے رنگ کا تھا؟ میں نے کہا ایک روایت کے مطابق سفید تھا، دوسری روایت کے مطابق کالا تھا۔ مونچھوں کو وٹ دے کے کہتا ہے پھر اسی سچے ہوئے نا، اسی تو سچے ہوئے، مولا جھنڈا اٹھایا تھا، ہم نے تو گھروں میں لگا کے رکھا ہوا ہے، ہم تو دنیا کو بتاتے ہیں ہم علی والے ہیں۔ میں کہ نا ڈنڈی نہ مارنا، اس لیے تم ہمارے بچوں کو ورگلاتے ہو، علماء کے پاس نہیں بیٹھے۔ آج میں تمہیں حقیقت بتا کے جا رہا ہوں، کپڑے کی اتنی قلت تھی، جھنڈوں کے لیے کپڑا کہاں سے آیا؟ طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے، یہ جملہ صرف اہل علم والے کے لیے ہے، عام بندے سے میری گفتگو نہیں، عام بندہ میری بات سمجھ نہیں سکتا۔ میرے نبی نے جو جھنڈا دیا تھا حقیقت میں وہ عائشہ صدیقہ کی چادر تھی۔ نہیں سمجھ یار ایسے بھی اللہ کے بندے بی بی کی چادر کا صدقہ ہے۔ سنو بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نہیں سمجھ آئی؟ کہتا ہے میں علی کو مانتا ہوں، میں کہا پکی بات ہے جی مانتا ہوں، میں نے کہا دلیل، کہتا ہے میرے گھر میں جھنڈا ہے،
میں کہ جو تیرے گھر میں جھنڈا ہے یہ میری ماں عائشہ کی چادر ہے. عائشہ کو تو نہیں مانتا, جھنڈا تو کیسے اٹھا لیا تو نے؟ بھئی جھنڈا میرے نبی نے دیا علی کو, چادر ماں عائشہ کی ہے. کیوں؟ فرمایا قیامت تک جمعے ہوتے رہیں گے, خیبر کا ذکر ہوتا رہے گا, جھنڈے کا ذکر ہوتا رہے گا, مولا کا ذکر ہوتا رہے گا. فرمایا قیامت ہو جائے گی, قیامت تک عائشہ تیری چادر کا بھی ذکر ہوگا, مولا کی فتح کا بھی ذکر ہوگا. اللہ تجھے آباد رکھے. مزہ آ گیا ہے. نعرہ میں نے ابھی لگانا, میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے, میں نے ٹائم ختم کر دیا, سمجھ آئیے؟ تو معلوم ہے جب جھنڈا دیکھو پریشان نہ ہوا کرو. فرمایا ماں عائشہ تجھے مبارک ہو, دشمنوں کے گھر میں میری ماں کی چادر لگی ہوئی ہے. اور مولا علی کی کیا لگتی ہے ماں عائشہ, ام المومنین. فرمایا عائشہ جس کے سر پہ تیری چادر ہوگی, جس کے سر پہ, جس ماں کی چادر جس بچے کے سر پہ ہوگی, خدا اسے فتح عطا فرمائے. سمجھ آئی ہے؟ اب میرے نبی نے جھنڈا دیا, مولا علی شیر خدا خیبر کی طرف روا دوا ہے. خیبر کا بہت بڑا دروازہ ہے, سمجھے؟ بعض نے لکھا ہے 70, بعض نے لکھا ہے 40, بندے اسے اٹھا نہیں سکتے ہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب غور کیجئے گا, پچھلے دنوں ویڈیو آئی, ایک مولوی نے وہ دروازہ دکھایا, کہتے یہ دیکھو نا لوکا سا تو دروازہ ہے. میں کہ حضرت 1500 سال ہو گئے ہیں, ہمیں نبی کا کرتا نہیں ملا, تجھے دروازہ کیسے مل گیا ہے؟ اور پھر اس نے لگا ہوا دکھایا, بیوقوف وہ تو مولا علی نے اکھاڑ پھینکا تھا, تو نے کہاں سے لگا لیے, کہاں سے مستری بلایا؟ مولا علی گئے ایک ہاتھ سے. اب سنیے گا, آپ نے خیبر کا دروازہ توڑا, اٹھا کے نیچے پھینکا, جھنڈا بھی ہاتھ میں ہے, تلوار بھی ہاتھ میں ہے, ڈھال بھی ہاتھ میں ہے, دروازہ بھی ہاتھ میں ہے, بندہ ایک ہے, ہاتھ 2 ہیں, چیزیں 4 ہیں. سمجھ آئے؟ اب سنیے گا, مرحب نے جب دیکھا مولا آگے ہے, مرحب کی ماں نے کہا تھا بیٹا 3 بھائی ہیں, حارث, مرحب, انتر. فرمایا مدینے میں ایک حیدر نام کا جوان ہے, سب سے لڑنا لیکن حیدر سے مت لڑنا. جی خون حلالی ہو, خون حلالی ہو, زندہ باد, خون حلالی ہو, حیدری خون ہو, تو کافروں کی مائیں بھی کہتی ہے بیٹا مت لڑنا حیدر سے. مرحب جب باہر نکلا, 2 من کی زرہ پہنی ہوئی ہے, 2 من کی, 40-80 kg بنتا ہے وزن اس کا, ایک خود پہنا ہوا ہے, پورا لوہے میں لپٹا ہوا ہے, ڈھال بھی ہاتھ میں ہے, تلوار بھی اس نے تھاپی ہوئی ہے. مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مولا علی قد عالمت انی خیبر مرحب, دنیا مجھے مرحب کے نام سے جانتی ہے, اور مرحب اس شیر کو کہتے ہیں جو ہزاروں سے لڑتا ہے. تو تو کل کا نوجوان ہے, تو بتا اب سننا تے نعرے سے جواب دینا ویسے مجھے شوق نہیں ہے, لیکن ذکر میرے بابا کا ہے, میں بھی تو عوام ہوں نا, میرے بابا ہے نا. سمجھ آئی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سمتنی امی حیدرا, فرمایا تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. لگاؤ بھائی, بولو بھائی حیدر, 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 سلامت ہے. بس ختم کرنے لگا ہوں, سمجھ آئیے؟ مولا علی شیر خدا کی کرامت سنی کرامت. مولا علی نے فرمایا مرحب تجھ سے ایک بات کروں. اس نے کہا کر, زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں, آ گیا آمنے سامنے. فرمایا رات کو تو نے خواب دیکھا تھا ایک جنگل کے شیر نے تیرے اوپر حملہ کیا, تجھے چیر پھاڑ ڈالا تھا. بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا ہاں وہ دیکھا تھا.
آپ نے فرمایا دیکھا تھا؟ یاد ہے جی. آپ نے فرمایا وہ جنگل کا شیر نہیں, محمد عربی کا شیر مولا علی تھا. پہلی ضرب اس نے لگائی, مولا نے ڈھال کے ساتھ روک لی. جب مولا علی شیر خدا نے ایک ضرب لگائی, تلوار حیدری چلی, ہاتھ میں علم بھی ہے, ماں عائشہ کی سرپرستی بھی ہے, مصطفیٰ کا فیض بھی ہے, میرے نبی کی دعا بھی ہے, میرے نبی کا لعاب بھی ہے. جب تلوار حیدری چلی, فرمایا کھوپڑی پہ چلی. ام سلمہ کہتی ہے میں خیمے میں تھا, مجمع الزمائد میرے پاس موجود ہے, حوالہ نہ ہو چوک میں مجھے گولی مار دینا. فرمایا جب تلوار دانتوں کے ساتھ ٹکرائی, خیمے کے اندر میں نے اس کے دانت توڑنے کی آواز کو سنا, یہاں تک کہ چلتی چلتی اس کے دو ٹکڑے ہو گئے, ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر. خندق فتح ہوئی تو مولا کے صدقے, خیبر فتح ہوئی تو مولا کے صدقے. دعا اللہ